رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی 29 آیتیں بیان ہو چکی ہیں، 30ویں آیت سے آج گفتگو ہوگی۔ کل آخر میں یہ سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد آسمانوں میں فرشتوں کو بسایا اور زمین پر جناتوں کو بسایا۔ پھر جناتوں نے فتنہ و فساد کیا، خون انگیزی کی اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی جس نے ان جناتوں کو صحراؤں اور جنگلوں کی طرف بھگا دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پہ قائم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس سے پہلی والی آیت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا کہ وہی تم کو زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ تو کافر جو تھے وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تو ان کو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کچھ بھی تم نہیں تھے تب اس نے بنا دیا، تو تمہاری ہڈی سے تو بدرجہ اولا بنا سکتا ہے۔ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، پانی کا قطرہ تھے، اس سے اللہ نے پورا انسانی وجود بنا دیا، تو پھر دوبارہ جب زندہ کرنا ہوگا تو تمہاری ریڑھ کی ہڈی تو ہے، اس ہڈی کے ذریعے سے تم واپس زندہ ہو جاؤ گے۔ بھلے ہی دیکھنے والے یہ دیکھے کہ تمہارا جسم سڑ گل گیا ہے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو سب جمع ہو جائیں گے اور سب اٹھ کر کے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ تو اس میں ان کا بھی رد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب، خلیفہ کو نائب کہتے ہیں، کہ یاد کرو۔ اب یاد کرو کس سے کہا جاتا ہے؟ یاد کس کو کرا جائے؟ جب اللہ نے ابھی کچھ بنایا ہی نہیں ہے تو یاد کرو کس سے کہا جاتا ہے؟ تو یاد کرو اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے بنایا، تو فرماتا ہے کہ محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ فرشتے بولے اللہ سے کہ اللہ تو زمین میں ایسے لوگوں کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ تو فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا تو کس کو پیدا فرمائے گا؟ تو فرشتوں کا یہ اعتراض نہیں تھا، صرف اللہ کا ارادہ معلوم کرنے کا، مولا کیا مقصد ہے پیدا کرنے کا؟ مقصد کیا؟ اعتراض نہیں کہ کیوں پیدا کر رہا ہے، ایسا نہیں، بس پوچھنا، حکمت معلوم کرنا مقصود تھی، اس لیے فرشتوں نے پوچھا تھا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔
تو نائب خلیفہ کو کہتے ہیں، خلیفہ کو نائب کہتے ہیں۔ تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ احکام اور اوامر کے اجرا اور دیگر تصرفات میں اصل کا نائب ہوتا ہے، یعنی کچھ حکم دینے میں، کچھ روکنے میں، احکام لاگو کرنے میں وہ بالکل اپنے اصل کا نائب ہوتا ہے۔ جس طرح جو پاور اصل کو حاصل ہوتا ہے وہی نائب کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ جو پیر کو حاصل ہوتا ہے فیض، وہ پیر جو ہے اپنے خلیفہ کو بھی دیتا ہے۔ ایک صرف مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی خلیفہ بنانے والا ہے تو اس کو سارے تصرفات بھی دینے والا ہے۔ اور یہاں جو خلیفہ فرمایا ہے وہ خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب یعنی آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں۔ اگرچہ اور انبیاء بھی اللہ کے خلیفہ ہیں، اور نبی بھی جو ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، یعنی اللہ کے حکم کو ہی وہ پھیلاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو خلیفہ مراد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور خلیفہ یہاں پر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے، اور دوسرے انبیاء کرام کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں وہ احکام نافذ کرنے کا پاور دیا جو میرے پاس ہے۔ تو خلیفہ جو ہے صرف حضرت آدم علیہ السلام نہیں، دوسرے نبی بھی خلیفہ ہیں، لیکن اس آیت میں جو خلیفہ مراد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات ہے۔ فرشتوں کو خلافت آدم کی خبر اس لیے دی گئی، اللہ نے فرشتوں سے کیوں فرمایا کہ میں اب زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں؟ فرشتوں کو کیوں خبر دی؟ تو فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو خلافت آدم کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کر کے، خلیفہ کیوں بنائے جاتے ہیں اس کی حکمت دریافت کر کے معلوم کریں، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کی پیدائش سے قبل ہی خلیفہ کا لقب عطا ہو گیا ہے۔ فرشتوں کو فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ فرشتوں تم جس کے بارے میں سوال کرو گے تو جان جاؤ کہ وہ کون ہے، تم پوچھو گے تو میں بتاؤں گا کہ وہ کون ہے، تاکہ تم خلیفہ کی عظمت اور شان تمہیں معلوم ہو جائے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تو اللہ نے ان کا نام خلیفہ رکھ دیا۔ تو جب پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے خلیفہ فرما دیا تو وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ عظمت و شان والا ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ ان کی پیدائش سے قبل خلیفہ لقب عطا ہو گیا، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دے دی گئی۔ حضرت آدم کی پیدائش کی بشارت دے دی گئی، بتا دیا گیا، اور اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ بندوں کو اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ وہ کام سے پہلے مشورہ کیا کریں۔ اس آیت میں اس بات کی تعلیم ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ کیا کریں، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیا کریں کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو، میرے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ حالانکہ اللہ مشورے سے پاک ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ مشورے سے پاک ہے، لیکن بندوں کو تعلیم دی گئی یہاں پر کہ جب کوئی کام کرو تو اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ کہ میں جو کہوں گا وہی ہوگا، میں جو کروں گا وہ صحیح ہی ہوگا، ایسا نہیں، کچھ پوچھ بھی لیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے معلوم کر لیا کرو، کسی کو رازدار بنا لیا کرو کہ
اب سب کو بھی رازدار نہیں، سب سے نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دشمن ہوں گے تو آپ کو اس کے خلاف بتائیں گے کہ نا یہ مت کرنا، تمہارے لیے اچھا ہوگا، پھر کہنا یہ مت کرنا، اس میں نقصان ہوگا تمہارے۔ تو ایسے کو بنائیں، ایسے سے پوچھیں جو تمہارا خیر خواہ ہو، تمہارے بارے میں اچھا سوچنے والا ہو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کام سے پہلے مشورہ کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو مشورے کی حاجت ہو۔ اللہ کو مشورے کی حاجت نہیں ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور پھر فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ مولا ایسے کو پیدا فرمائے گا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو اس میں فساد پھیلائے گا۔ کہاں؟ زمین میں۔ زمین میں کون؟ جو انسان تو پیدا کرے گا، جو مخلوق تو پیدا کرے گا، وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے۔ اور اے مولا اگر تجھے عبادت کی ضرورت ہے تو ہم تو تیری عبادت کر ہی رہے ہیں، عبادت تو ہم تیری کر ہی رہے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ فرشتوں انی عالم ما لا تعلمون، فرمایا مجھے جو معلوم ہے وہ تم نہیں جانتے، میرا کیا ارادہ ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرمایا فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا ایسے کو پیدا فرمائے گا جو خون ریزیاں کریں گے، تو ان کو کیسے معلوم ہو گیا؟ فرشتوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو اس کے بارے میں 2-3 قول ہیں کہ کس طریقے سے حضرت فرشتوں کو معلوم ہوا۔ تو ملائکہ کا جو اعتراض تھا، یہ ملائکہ کا مقصد اعتراض یا حضرت آدم پر طعن نہیں تھا، اعتراض کرنا یا حضرت آدم علیہ السلام کو گری نظر سے دیکھنا نہیں تھا، طعن نہیں تھا، طعن و تشنیع برا بھلا کہنا نہیں تھا، بلکہ حکمت خلافت دریافت کرنا ہے کہ مولا خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے، وہ تو ہمیں بتا کہ خلیفہ بنائے گا تو اس میں حکمت کیا ہے۔ اور انسانوں کی طرف فساد انگیزی کی نسبت کرنا، اس کا علم اب فرشتوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ مولا یہ انسان تو زمین میں فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، تو فرشتوں کو یہ کیسے پتہ چل گیا؟ تو اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ یا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم دیا گیا تو وہ جان گئے کہ خلیفہ کیا، کہ انسان کیا کریں گے، فساد پھیلائیں گے، اس لیے انہوں نے کہا۔ یا لوح محفوظ سے وہ علم ان کو حاصل ہوا، کہاں سے؟ لوح محفوظ پہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک، قیامت تک کا سارا حال اس پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یا تو انہیں لوح محفوظ سے فرشتوں کو پتہ چلا، یا انسانوں کی، یا انہوں نے جناتوں پر قیاس کیا کہ پہلے یہاں جنات رہتے تھے، تو جنات جب فساد پھیلاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر انسان آئیں گے تو انسان بھی فساد پھیلائیں گے، اس لیے انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ مولا ایسے کو پیدا فرمائے گا جو فساد کریں گے، اس لیے فرشتوں نے یہ اعتراض کیا۔ تو یا تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے دیا تھا، اس وجہ سے وہ انہوں نے یہ سوال کیا، یہ کہا کہ خون ریزیاں کریں گے، فساد کریں گے، یا اس وجہ سے کہ انہوں نے لوح محفوظ پہ دیکھ لیا تھا کہ انسان پیدا ہوں گے تو بعد میں وہ یہ سارے کام کریں گے، اور یا تو انہوں نے جناتوں پر قیاس کر لیا کہ جنات جب اس طرح تھے تو انسان بھی اسی طرح ہوں گے۔ ہوتا ہے نہیں کہ ایک آدمی کے اوپر سب اگر سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے تو پھر اسی کے اندر سب آ جاتے ہیں۔ ہاں، ایک کے اوپر نشانہ لگ گیا تو اس رنگ کا سب کو، انڈیا کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم کپڑے سے پہچانتے ہیں، تو یہ کپڑے سے اس طرح پہچانتے کہ اسی رنگ کا ہے تو وہی ہے، حالانکہ دل میں کیا ہے وہ نہیں جانتے۔ تو اس لیے فرشتوں نے کیا کہا کہ جس طرح جنات نے ایسا کیا ہے، نئی مخلوق آئے گی وہ بھی اسی طرح کرے گی، اس لیے فرشتوں نے یہ کہا تھا۔ لیکن اللہ نے فرمایا
کہ انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں، میری حکمت جو ہے وہ تم پر ظاہر نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اور وہ بھی علماء بھی ہوں گے، اور وہ علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ انسانوں کو میں پیدا کروں گا، لیکن تم کیا دیکھ رہے ہو؟ فسادی انسانوں کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں کیا جاننا وہ تم نہیں جانتے کہ انسانوں میں میرے نیک بندے بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور انسانوں ہی کی شکل میں میں اپنے محبوب کو بھی بھیجوں گا۔ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو پھر کریں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔